السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توہین رسالت کی سنگینی اور گستاخوں کا انجام، گستاخوں کا عبرتناک انجام۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے، ان سے عداوت رکھے اور توہین و تمسخر کا نشانہ بنائے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو دوستو، پھر جو بدبخت شخص اولیاء اور انبیاء بلکہ پوری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی اور توہین کرتے ہوئے ادارہ ثانی کرے تو وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، پھر یقیناً وہ دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی، لعنت اور عذاب علیم کا مستحق ہوگا اور اپنے بدترین انجام کو پہنچ کر رہے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گستاخان رسول کو ہر دور میں نشانہ عبرت بنایا۔ ذیل میں بعض کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ گستاخ عیسائی اور کتا۔ دوستو، مغل بادشاہوں میں سے کوئی امیر عیسائی ہو گیا تھا۔ اس کے پاس ایک مرتبہ بہت بڑی تقریب میں سرکردہ عیسائی مبلغین بھی شریک ہوئے۔ ایک عیسائی مبلغ نے موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھانے کی خاطر وعظ و نصیحت شروع کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور توہین شروع کر دی۔ وہاں قریب ہی ایک شکاری کتا بھی بندھا ہوا تھا۔ کتے نے رسی توڑوا کر اس عیسائی مبلغ پر حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ بہت ہی جد و جہد اور تگ و دو کے بعد لوگوں نے کتے کو اس سے علیحدہ کیا۔ مجمع میں سے کچھ لوگوں نے اس عیسائی سے کہا کہ کہیں کتے نے تیری اس گستاخی کی وجہ سے تو تجھ پر حملہ نہیں کیا؟ عیسائی نے کہا، بالکل نہیں، اصل میں یہ ایک غیرت مند کتا ہے۔ میں نے بات کرتے ہوئے اس کی طرف ہاتھوں سے اشارہ کیا تھا، اس نے سمجھا میں اسے مارنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ اس کے بعد عیسائی نے دوبارہ شان رسالت میں گستاخی اور توہین شروع کر دی۔ اب کی بار کتے نے رسی توڑا کر عیسائی کی گردن دبوچ لی اور اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک وہ جہنم واصل نہ ہو گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے 40,000 لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک کتا اپنے رسول کی توہین برداشت نہیں کر سکتا اور ہم لوگ۔ دوستو، اسی طرح ابو لہب کا عبرتناک انجام بھی سنتے جائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا تھا اور آپ کا بہت بڑا دشمن تھا۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عداوت رکھتا تھا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو جمع کیا اور انہیں توحید کی دعوت دی تو سب سے پہلے ابو لہب نے کہا تھا، تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، تو برباد ہو جائے، کیا تو نے ہمیں یہ سنانے کے لیے جمع کیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس پر خالق ارض و سما نے اس کی تباہی اور بربادی کا اعلان فرماتے ہوئے پوری ایک سورت اس کی مذمت میں دوستو نازل فرمائی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں اور وہ خود بھی ہلاک ہو، نہ اس کا مال اس کے کسی کام آئے اور نہ وہ جو اس نے کمایا، یعنی رئیسانہ حیثیت اور اولاد
جلد ہی وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھائے پھرتی تھی، یعنی لوگوں کے درمیان آگ لگاتی پھرتی تھی، اس کی گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی جس کے ذریعے جہنم میں گھسیٹی جائے گی۔ دوستو، دنیا میں تو ابو لہب کا حال یہ ہوا کہ اس کو زہریلی قسم کی ایک بیماری یا چھالا العدسہ نکلا جو پورے جسم میں پھیل گیا۔ پھر جگہ سے بدبو، یعنی پھر ہر جگہ سے بدبو آنے لگی، پیپ بہنے لگی، گوشت گل گل کر گرنے لگا۔ اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے باہر پھینک دیا اور اس نے تڑپتے تڑپتے جان دے دی۔ اس کی لاش 3 دن تک یوں ہی دھوپ میں گلتی سڑتی رہی، اور لوگ اس کے تعفن اور بدبو سے تنگ آ گئے اور اس کے بیٹوں کو لعنت ملامت کرنے لگے۔ تو انہوں نے چند حبشی غلاموں سے گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دور سے ہی دھکیل کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ گستاخی سے بچائے۔ عتبہ یا لہب، ابو لہب کے گستاخ بیٹے کا انجام۔ دوستو، ابن عساکر نے ذکر کیے ہیں کہ ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ یا لہب شام کے سفر کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس کے بیٹے نے کہا، سفر میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو اور ان کے سامنے گالیاں تو دے آؤ۔ چنانچہ یہ آیا اور کہا، اے محمد، جو قریب ہوا اور اترا اور 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک آ گیا، پھر کہتا ہے، میں تو اس کا منکر ہوں، چونکہ یہ ہنچار سخت بے ادب تھا اور بار بار یہ گستاخی سے بھی پیش آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کے لیے بد دعا نکل گئی کہ اللہم صلت علیہ کلبا من کلابکا، باری تعالی اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مقرر کر دے۔ یہ جب لوٹ کر اپنے باپ ابو لہب کے پاس آیا اور ساری باتیں کہہ سنائی تو اس نے کہا کہ بیٹا، اب مجھے تو تیری جان کا اندیشہ ہو گیا، اس کی دعا رد نہ کی جائے گی، یعنی محمد کی دعا رد نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، شام کی سرزمین میں ایک راہب کے عبادت خانے کے پاس پڑاؤ کیا۔ راہب نے ان سے کہا کہ یہاں تو درندے بھیڑیے اس طرح پھرتے ہیں جیسے بکریوں کے ریوڑ، تم یہاں کیوں آ گئے؟ ابو لہب یہ سن کر ٹھٹک گیا اور تمام قافلے والوں کو جمع کر کے کہا، دیکھو، میرے بڑھاپے کا حال تمہیں معلوم ہے اور تم جانتے ہو کہ میرے کچھ حقوق تم پر ہیں۔ آج میں تم سے ایک عرض کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ تم سب اسے قبول کرو گے۔ بات یہ ہے کہ مدعی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جگر گوشے کے لیے بد دعا کی ہے اور مجھے اس کی جان کا خطرہ ہے۔ تم اپنا سب سامان اور اسباب اس عبادت خانے کے پاس جمع کرو اور اس کے اوپر میرے پیارے بچے کو سلاؤ اور تم سب اس کے ارد گرد پہرا دو۔ لوگوں نے اسے منظور کر لیا۔ یہ آپ نے سب جتن کر کے ہوشیار رہے کہ اچانک ایک شیر آیا اور سب کے منہ سونگنے لگا۔ جب سب کے منہ سونگ چکا اور گویا جسے تلاش کر رہا تھا اسے نہ پایا تو پچھلے پیروں ہٹ کر بہت زور سے چھلانگ لگا کر اس مچان پر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس کا منہ سونگا اور گویا وہی اس کا مطلوب تھا۔ پھر تو اس نے اس کے پرخچے اڑا دیے، چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس وقت ابو لہب کہنے لگا، اس کا تو مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے یہ کبھی نہیں بچ سکتا۔ ابو جہل کا بدترین انجام۔ دوستو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ابو جہل نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ زمین پر رکھتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو کہا گیا، ہاں۔ چنانچہ اس نے کہا، لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا
تو میں ان کی گردن کو روندوں گا یا ان کے چہرے کو مٹی میں ملاؤں گا، الاعیاذ باللہ کہا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے پاس آیا، یعنی ابو جہل آپ کے پاس آیا اور یہ ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو رون ڈالے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو وہ اچانک اپنی ایڑیوں کے بل پلٹتا ہوا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کر کے ان سے اپنا بچاؤ کرتا ہوا نظر آیا۔ یعنی جب وہ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ روندنے آیا تو اس نے آگے سے کچھ دیکھا جس کی وجہ سے یہ الٹے پاؤں پیچھے چلنے لگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان، یعنی اللہ کے رسول کے درمیان، ایک آگ کی خندق اور سخت ہول پیدا کرنے والی مخلوق اور بہت سارے پر تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ایک ایک عضو کو اچک لیتے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں صف کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، میں نے جو دائیں بائیں جانب دیکھا تو میرے دونوں طرف قبیلہ انصار کے دو نو تھے، معاذ اور معوذ تھے۔ میں نے آرزو کی کاش میں ان سے زبردست زیادہ عمر والوں کے بیچ میں ہوتا۔ ایک نے میری طرف اشارہ کیا اور پوچھا چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، لیکن بیٹے تم لوگوں کو اس بدبخت سے کیا کام ہے؟ لڑکے نے جواب دیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے وہ مل گیا تو اس وقت تک میں اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک ہم میں سے کوئی جس کی قسمت میں پہلے مرنا ہوگا مر نہ جائے۔ مجھے اس پر بڑی حیرت ہوئی، پھر دوسرے نے اشارہ کیا اور وہی باتیں اس نے بھی کہیں۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے ابو جہل دکھائی دیا جو لوگوں میں کفار کے لشکر میں گھومتا پھر رہا تھا۔ میں نے ان لڑکوں سے کہا کہ جس کے متعلق تم لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ سامنے پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواریں سنبھالی اور اس پر جھپٹ پڑے اور حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو خبر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم دونوں میں سے کس نے اسے مارا ہے؟ دونوں نوجوانوں نے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا اپنی تلواریں تم نے صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تلواروں کو دیکھا اور فرمایا کہ تم دونوں نے ہی اسے مارا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرداران قریش کا انجام۔ دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مشرفہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش اپنی مجلس میں قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ان میں سے ایک قریشی بولا اس ریاکار کو نہیں دیکھتے؟ کیا کوئی ہے جو فلاں قبیلے کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کا گوبر، خون اور اوجڑی اٹھا لائے پھر یہاں انتظار کرے جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو گردن پر رکھ دے؟ چنانچہ اس کام کو انجام دینے کے لیے ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت شخص اٹھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن یا قدس مبارک پر یہ غلاستیں ڈال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ہی کی حالت میں سر رکھے رہے۔ مشرکین یہ دیکھ کر ہنسے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ ایک شخص غالباً ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے
وہ ابھی بچی تھی، آپ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی سجدے میں ہی تھے، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان غلاظتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹایا اور مشرکین کو برا بھلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر کے فرمایا، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر۔ پھر نام لے کر یہ بھی کہا، یا اللہ عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معید اور عمارہ ابن ولید کو ہلاک کر دے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں نے ان سب کو بدر کی لڑائی میں مقتول پایا، پھر انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنویں والے اللہ کی لعنت کے حقدار بن گئے اور رحمت سے دور کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دے اور عشق رسول میں ہمیں سرشار فرمائے۔ امید کرتا ہوں دوستوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوتی دوسری ویڈیو کے